واتقوا فتنتن، اور بچو اس فتنے سے، لا تصیبن، نہ پہنچے گا، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاصتاً، خاص طور پر، یعنی اس فتنے سے بچو جو ظالموں پر خاص نہیں رہتا بلکہ اس کا اثر ظالموں اور غیر ظالموں سب تک پہنچتا ہے۔ تو بنیادی طور پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ فتنے سے بچنے کی کوشش کرو، فتنوں سے پناہ مانگو، فتنوں سے بچاؤ کرو، کیونکہ جب کوئی فتنہ پھیلتا ہے تو پھر اس کی سزا یا اس کا اثر یا اس کا نتیجہ صرف وہ لوگ نہیں بھگتتے جو اس فتنے کا سبب ہوتے ہیں یا اس سے متعلق ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان تک بھی جا پہنچتا ہے جن کا براہ راست اس میں نہ کوئی قصور ہوتا ہے، نہ وہ اس میں کسی بھی طرح شامل ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب ایک وبا پھیلتی ہے، ایک وائرس پھیلتا ہے، ایک بیماری پھیلتی ہے، تو وہ صرف ان لوگوں تک نہیں رہتی جنہوں نے کوئی بد پرہیزی کی ہوتی ہے یا جو اس کا پہلا ٹارگٹ ہوتے ہیں، بلکہ جب وہ پھیلنے لگتی ہے تو بہت سے صحت مند غیر متعلقہ افراد کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور اس طرح بہت سی بے گناہ جانیں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب کسی ملک میں، کسی علاقے میں، کسی جگہ پر کوئی فتنہ پھیلتا ہے تو اس کے نتیجے میں بہت سے بے گناہ انسان اور بہت سے معصوم لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرنی چاہیے۔